اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کامل مرشد کی تو میں کئی بار نشانی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین خداوند کریم جس کو پسند فرماتا ہے اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو مقام ولایت عطا کرتا ہے اس کے مرشد کے صدقے سے، تو اس کے بعد اس بندے کو اللہ مقام ارشاد و تلقین کا بھی مقام عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ پیر و مرشد کے وسیلہ سے اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں سے بیعت لو، تو پھر وہ کامل مرشد بیعت لیتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو مرید صادق ہے سچا مرید کیسے بن سکتا ہے، سچا مرید کامل مرشد کی کیسے تابعداری کرے کہ وہ مرشد کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ کیسے محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ آج ہم مرید کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کامل مرشد کا بیعت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرید ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم مطلب سمجھیں کہ لفظ مرید کا معنی کیا ہے۔ مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، یعنی جو بندہ یہ ارادہ رکھتا ہو، اس وجہ سے کسی کامل مرشد کا بیعت ہوتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے واصل ہونا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے واصل ملاقات چاہتا ہوں، پھر وہ کسی کامل درویش کا، فقیر کا مرید ہوتا ہے، اپنے ارادے اپنے مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو ایسا سچا مرید غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا آپ اپنے مرشد کے حوالے کر دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مرشد کی اتباع میں اپنے آپ کو لگا دے کہ میں مرشد کی خدمت کروں گا، اپنی جان مال ہر چیز سے زیادہ اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلوں گا اور اپنی جان کی مال کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی پیران پیر نے بھی یہی ارشاد فرمایا، حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں۔ اب عارفوں کا بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کا صادق مرید طالب وہ ہوتا ہے کہ جو دن رات اپنے مرشد کی محبت اور تصور میں رہے اور مرشد کی آواز پر لبیک کہتا ہوا دوڑتا جائے، مرشد جو حکم لگا دے اس کے حکم کی تعمیل کرے، مرشد کے بالکل نقش قدم پہ چلے اور اس کی زیر نگرانی تصور شیخ اور تصور اسم محمد، تصور اسم اللہ ذات کرے، تصور اسم ہو کرے، یہ مرشد کی زیر نگرانی کرے اور مرید اپنے مکمل ارادے کو مرشد کے حوالے کر دے، مرشد کی ایک آواز پر لبیک کہتا ہوا دوڑے۔ یہ سچے مرید کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جی کامل مرشد نہیں ملتا، ارے مرشد تو کامل دنیا میں موجود ہے، کیونکہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کے اولیاء دنیا میں موجود ہیں، ولایت اور فقراء دنیا میں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرشد نہیں ملتا، ارے ہم فقیروں سے پوچھو آج کے دور میں وہ مرید نہیں ملتا جو اپنے ارادے اپنے مرشد کے حوالے کر دے، جو اپنی مال جان سے اپنے مرشد کی خدمت کرے۔ ارے دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا مرشد جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے جو شاگرد مرید ہیں سب سے بڑے مرید وہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہیں۔ تو کوئی بھی میدان ایسا نہیں تھا جہاں پر محمد مصطفیٰ نے علی کو آواز دی اور علی دوڑے نہ آئے ہوں اور اپنے مرشد کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مولا علی نے نہ لگایا ہو۔ وہ غزوہ خیبر ہو، خندق ہو، کوئی بھی مقام ہو، حضرت علی علیہ السلام اپنے مرشد جناب محمد رسول اللہ کے قدم چومتے تھے اور اپنی مال جان تن من دھن رسول اللہ کی نالین پر قربان کرتے تھے۔ آج اسی مرید صادق یعنی مولا علی شیر خدا کا ہر زبان پر نام ہے اور اس کے ذکر کو بھی اللہ کے رسول نے عبادت فرما دیا کہ لوگوں میرے مرید علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یعنی اس کا مرشد رسول پاک علی سے اتنے خوش ہو گئے کہ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ تو مرشد سے اتنی محبت کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آپ نے اپنی زندگی میں 72 لوگوں کو اپنا بیعت کیا
اور ہر مرید حضرت علی پر اپنی جان دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ کمیل علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ حضرت علی نے فرمایا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اس کو میس میں تمار بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سن لے پہلے تو اس صحابی کا نام۔ تو فرمایا کہ میرے یہ گھر کے باہر جو درخت لگا ہے، میری محبت میں لوگ تجھ کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ اے میس میں تمار ہے میرے صحابی، چلا جا مجھے چھوڑ کر۔ تو وہ ایسا مرید تھا، کہنے لگا مولا اگر تیری محبت میں لوگ مجھے پھانسی پہ بھی چڑھا دیں تو مجھے قبول ہے۔ اور حضرت کے صحابی نے، مولا علی کے صحابی نے اس درخت کو روزانہ پانی لگانا، اس درخت کو صاف کرنا، اس درخت کی حفاظت کرنا، اس درخت سے پیار کرنا۔ لوگوں نے پوچھا اے میس میں تمار کیا بات ہے، اس درخت سے اتنا پیار کیوں ہے؟ فرمایا یہ درخت نہیں، یہ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے میرے عشق کی نشانی ہے کہ لوگ یہاں پر مجھے سولی پہ چڑھائیں گے اور میں لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس کو محبت مرشد کہتے ہیں۔ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کو اٹھا لیں، انہوں نے پہلے اپنے مرشد کا مرید ہو کر بتایا ہے کہ مرید کیسے بنتے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف بات ہے، حضرت امیر خسرو جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہندوستان دلی شریف میں ہیں، ان کے بڑے ہی چہیتے مرید تھے، بڑے ہی خاص مرید تھے امیر خسرو۔ اپنے مرشد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بڑا مشہور واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ مرشد کی جوتی کے بدلے خریدنے کے لیے 72 اونٹ 70 اونٹ دے دیے تھے، ہیرے جوہرات کے لدے ہوئے۔ اتنی مرشد سے محبت تھی کہ صرف مرشد کی جوتی مجھے مل جائے۔ تو وہ نظام الدین اولیاء کا خاص مرید تھا امیر خسرو۔ تو آپ کے مرشد فرماتے ہیں کیا نظام الدین اولیاء کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت بندوں سے پوچھے گا اے فلاں بندے تو میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے؟ یا اللہ یہ نمازیں لے کر آیا ہوں۔ تو کیا لے کر آیا؟ یا اللہ میں حج لے کر آیا ہوں۔ تو کیا لے کر آیا؟ یا اللہ میں ذکر و فکر وظائف لے کر آیا ہوں۔ نظام الدین کہتے ہیں پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نظام الدین آپ بتاؤ آپ کیا لے کر آئے ہو؟ تو نظام الدین کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرید امیر خسرو کی محبت پیش کروں گا۔ یا اللہ میں امیر خسرو کی محبت لے کر آیا ہوں، یہ جو اپنے مرشد سے کرتا ہے۔ تو نظام الدین فرماتے ہیں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے مرید کی محبت جو مجھ سے وہ والہانہ عشق کرتا ہے اس کے صدقے سے اللہ میری اور میرے مریدین کی بخشش فرما دے گا۔ ایسے مرید بنے میرے بھائیوں کہ آپ مرشد کے لیے فخر بنے، جیسے علاء الدین علی احمد صابر پیا تھے جنہوں نے بابا فرید کی ایسی مریدی کی کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو حضرت صابر پیا پر فخر تھا۔ اے لوگو مرید ہو تو صابر پیا جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا۔ تو میرے بھائیوں مرید پہلے بننا سیکھے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد سے محبت کرے، مرشد کی آواز پر لبیک کہے، مرشد دن کو رات کہہ دے تو کہہ دے جی رات ہے، رات کو کہہ دے دن ہے تو کہہ دے جی دن ہے، مرشد کہہ دے بیٹا یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا تو مرشد کی ہر آواز پر لبیک کہتا ہوا مرشد کی خدمت میں جڑا رہے۔ جب تک آپ اپنے کامل مرشد کو اپنا ملجا اپنا ماوا اپنا سب کچھ نہیں مانیں گے میرے بھائیوں آپ کامل مرید نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ کامل مرید سچے مرید ہو جائیں گے تو اللہ کی پھر رحمتیں ایسے برسیں گی جیسے پیر میر علی شاہ پر برسی تھی کہ انہوں نے اپنے مرشد شمس الدین سیالوی کی کیسے خدمت کی، اور شمس الدین کو کیسے اللہ نے مقام دیا، انہوں نے اپنے مرشد سلیمان توسوی کی کیسے خدمت کی۔ خدمت میں خدا ہے۔ یہ جو بندے کہتی ہیں نا جی پیروں کو نہ مانو مرید ہو کر کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یاد رکھیں جب تک طریقت میں کسی کے بیعت نہیں ہوں گے ولایت نہیں مل سکتی۔ اولیائی لینی ہے، ولایت لینی ہے، قرب خدا لینا ہے، معرفت خدا پانی ہے تو کسی کامل مرشد کا مرید ہونا پڑے گا۔ یہ سائی محبوب پیر فقیر حاجی راشد سروری قادری اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوا۔
ان کا دست بیعت ہوا، انہوں نے خلافت کا پروانہ عطا فرمایا، انہوں نے فیض عطا فرمایا۔ کلاچی شریف والوں کا یہ فیض آج سائیں محبوب پیر کی زبان سے بول رہا ہے۔ میں نے مرید ہو کر بتایا، ایسے مرید بنو کہ مرشد کے لیے فخر بن جاؤ، مرشد آپ پر غرور کرے، رشک کرے کہ میرا مرید ایسا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مرید ہونے کے لیے یہ نہ گھبرایا کرے، یہ میں نے پیر خانے نہیں جانا، میں نے کام نہیں کرنا، میں نے خدمت نہیں کرنی، میں نے پیسوں کی یا مال جان کی خدمت نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، کامل مرشد جانشین رسول ہوتا ہے، اس کی خدمت رسول خدا کی خدمت ہے، اس کی خدمت کرنا سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید صادق اپنے کامل مرشد کی اس وجہ سے خدمت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین ہے، نبی پاک کے مصلی پر ہے، نبی پاک کا اسم محمد کے تصور میں ہے، اسم اللہ کے تصور میں ہے، ایسے مرید صادق کو 1,24,000 نبی ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سلطان باہو نے فرمایا، دعائیں دیتے ہیں سب اولیاء اللہ، باطن میں آ کر اس مرید کو دعائیں دیتے ہیں اور اس کو ولایت کے علیحدہ علیحدہ مراتب اور مقام دیتے ہیں کہ لو تو نے کامل مرشد کا کامل مرید ہو کر بتایا مرید کس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج سے جو نقص ہے وہ اپنے نکال لے۔ مرید کیسا ہونا چاہیے؟ مرشد کے رنگ میں رنگا ہوا، مرشد کی ہاں میں ہاں، مرشد کی نا میں نا۔ حضرت بلے شاہ نے لکھا 40 دن کے اندر اندر اپنے مرشد کی زیارت لازمی کیا کرو، نہیں تو کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اپنے شیخ کے ہاتھ چوما کرو، شیخ کے پاؤں چوما کرو، اس سے مرید کی نفی ہوتی ہے۔ اپنے مرشد سے آگے نہیں چلنا، اپنے مرشد کی آواز سے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ اپنے مرشد اگر کھڑے ہیں تو آپ نے بھی کھڑے رہنا ہے، اگر مرشد بیٹھتے ہیں پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ مرشد کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں ہے۔ مرشد کے گھر کی طرف اگر آپ کا گزر ہو جائے تو دور سے سلام پیش کر دینا ہے، کیونکہ کامل ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا باطن زندہ، اس میں اللہ ذات میں فنا ہوتا ہے اور اس کی روح ہر مرید کو اپنی نظر میں رکھتی ہے۔ تو کامل مرشد کے گھر کے پاس سے بھی گزرے تو سلام کرنے کے باطن میں مرشد کو آپ کا سلام مل جانا ہے۔ مرشد کے گھر کی طرف تھوکنا نہیں ہے، مرشد کے شہر کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، مرشد کی استعمال کی ہوئی چیزوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ مرشد کا سایہ بھی زمین پر پڑے اس کے اوپر قدم نہیں آنے چاہیے۔ یہ بابا فرید نے لکھا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی کتاب اسرار حقیقی اور دیگر اولیاء نے، سلطان باہو نے اپنی کتاب عین الفقر میں لکھا اور نور الہدا میں لکھا کہ کامل مرشد کا جو مرید ہے اس کو چاہیے کہ وہ دن رات اپنے مرشد کے تصور میں رہے اور اپنے مرشد سے بہتر کسی کو نہ جانے۔ لاکھ کوئی بڑا پیر آ جائے پر اپنے سائیں سے بہتر کسی کو نہ سمجھے کہ میرے مرشد سے افضل یہ نہیں ہے۔ یہ طریقت ہے، طریقت تو اس کو کہتے اپنے مرشد کے علاوہ پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹانا۔ اپنے مرشد کے ہو کر رہنا ہے اور اس پر یقین کرنا ہے، یقین بھی آنکھیں بند کر کے یہ مرشد مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس کامل مرشد کا ہاتھ چومنا اور اس کے لڑ لگ جانا ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے، مرشد وہ وسیلہ ہے، وہ دروازہ ہے جو بارگاہ رسالت میں جا کے کھلتا ہے۔ تو مرید کو چاہیے یہ مریدین سارے یاد کر لے، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے مرشد کی ہر آواز پر لبیک کہے، ہر محفل میں آئے، مرشد جہاں جائے اس کا استقبال کرے، مرشد کو عزت دے، کیونکہ عزت جتنی مرشد کو دے گا اللہ اتنی ہی عزت اس بندے کو بھی مرید کو عطا کرے گا۔ جتنی ہو سکے اپنے مرشد کی تابعداری کرے، مرشد کا نام نہ لے، مرشد کو پیر و مرشد کہہ کے پکارے، حضرت صاحب کہہ کے پکارے، سائیں بابا کہہ کے کوئی بھی لفظ، اچھا نام، مرشد کا جلدی نام بھی نہیں لینا، یہ بھی بے ادبی ہے کہ آپ اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں۔ تو اپنے شیخ کا دربار ہو، آستانہ ہو، شیخ کی مس شدہ کوئی تبرک والی چیز ہو تو ہم نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ شیخ کے آستانے پر آیا جایا کرے، شیخ کی خدمت کیا کرے، اپنے مرشد سے محبت اور فیض حاصل کرے، کیونکہ آپ کا مرشد ہی وہ وسیلہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے، باقی سب رولے ہی رولے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اگر ہم سچا مرید بننا چاہتے ہیں تو آج سے عہد کرتے ہیں ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے مرشد سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے آج ہم نے کہا ہے۔
کہ اپنے شیخ سے محبت اپنی جان مال سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، اپنے آپ سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔